بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پھر سے ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ لا رہا ہے۔ رمضان المبارک جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پھر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس مہینے کے انتظار میں لوگ لگے رہتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے دعائیں کی کہ اے اللہ ہمیں اس مہینے میں پہنچا دیجئے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اس مہینے سے پہلے موت متعین کر دیے تھے تو وہ اس مہینے سے پہلے ہی چلے گئے اللہ سے ملنے کے لیے، اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس مہینے میں یہ سعادت دے رہے ہیں کہ ہم اس مہینے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے یہ عہد کریں اور یہ ارادہ کریں کہ اس مہینے کو اچھے سے گزارنا ہے، فضولیات میں اور لہو و لعب میں، لغو باتوں میں، غلط باتوں میں اور گناہ کے کاموں میں اپنے کو نہیں لگانا ہے، بلکہ اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں اور روزہ رکھنے میں اور اچھے اچھے کاموں میں اپنے کو لگانا ہے، زکوٰۃ دینے میں، صدقہ خیرات دینے میں، فطرہ ادا کرنے میں، یعنی جو بھی نیکی کے کام ہے انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں اور مکمل طور پر برائیوں سے بچنا ہے۔ ایک خصوصی گزارش میں یہ کروں گا کہ موبائل کا استعمال اس سلسلے میں بہت محتاط رہنا ہے۔ یہ موبائل ہے جس میں بے شمار اوقات ضائع ہوتے ہیں، بس جب ضرورت ہو، بالکل ضرورت کے وقت موبائل کا استعمال کریں، باقی اوقات میں موبائل کا استعمال نہ کریں۔ ہاں، اگر اچھے جو علماء ہیں ان کے بیانات سننے ہوں تب موبائل کا استعمال کریں، گفتگو کرنی ہو یا اس طرح اور بھی کوئی ضروری کام ہو تب موبائل کا استعمال کریں، باقی اوقات میں موبائل کا استعمال نہ کریں، بلکہ قرآن کی تلاوت میں اپنے کو لگانا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سمجھنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، اور جو حدیث نبویہ ہیں ان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور اپنے کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ڈھال دینا ہے۔ تو آئیے یہ عہد کریں، اور بیانات بھی جو سننے ہیں موبائل پر، بہت سے لوگ موبائل کھولتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ کھولتے ہیں، فیس بک وغیرہ، تاکہ اچھی اچھی باتیں وہ پڑھیں اور اچھی اچھی باتیں وہ سنیں۔ تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لیے تو قرآن شریف ہے، تفسیریں ہیں، وہ لے لیجئے، اور رمضان کے تعلق سے بے شمار اچھی اچھی کتابیں ہیں، آپ لے لیجئے، کسی اچھے عالم سے مشورہ کر لیجئے کہ کون سی کتاب پڑھوں، اس کتاب کو پڑھتے رہیے، پھر آپ کو فیس بک اور ان باتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہاں، پھر بھی ضرورت پڑ جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی اچھے عالم کا بیان سنو، تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان سنیے، اسی طرح حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنیے، حضرت مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سنیے، حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب کا بیان سنیے، اسی طرح اور بھی کچھ حضرات ہیں، بے شمار حضرات ہیں، لیکن سب کے بیان تو سن نہیں پائیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے، ایک مہینہ کا وقت ہے، بلکہ پوری زندگی اچھے سے گزارنا ہے، لیکن یہ رمضان کا جو مہینہ ہے ایک خاص مہینہ ہے، اس میں اچھے سے زندگی گزارنے کے لیے بس چند حضرات کو اپنے لیے متعین کر لیں، اپنے مقامی علماء سے پوچھ لیں کہ کن کے بیانات میں سنو اور انہی کے بیانات سنیے، بس ادھر ادھر زیادہ لوگوں کے چکر میں نہ پڑیے۔ اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو اچھے ہیں، لیکن سب کے چکر میں پڑیں گے تو پتہ چلا کہ یوٹیوب میں مشغول رہیں گے اور بہت سی باتوں کو آپ اس میں دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے، ان کا بیان سرچ کرنے کے لیے گئے، جب تک اور بھی دوسری بات آ گئی، پھر تیسری بات آ گئی، تو بہتر یہ ہے کہ متعین کر لے کہ بس یہ 4-5 حضرات ہیں۔ آپ اپنے طور پر بھی آپ کے پاس جو بہترین علماء ہیں ان کو آپ متعین کر سکتے ہیں، چونکہ میری نگاہ میں یہ سب علماء اچھے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے میں نے ان کا نام لیا۔ جو اچھے علماء ہیں آپ ان کو متعین کر سکتے ہیں، بس آپ جب بھی کچھ دینی بات سننی ہو تو بس ان حضرات کو سن لیجئے، اس کے بعد سے موبائل بند کیجئے، بات کرنی ہو تو موبائل استعمال کیجئے، اس کے بعد آپ جتنے بھی اوقات ہیں قرآن کی تلاوت میں اچھے اچھے کاموں میں لگائیے، پھر دیکھیے کہ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے اور رحمتوں کا خزینہ اور رحمتوں کی بارش کس طرح ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ اسی رمضان میں ہماری زندگی بدل جائے گی۔
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر رکھے، ان کی مدد فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی جو نیک دعائیں ہیں قبول فرمائے. اور میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام غیر مسلموں کو بھی ہدایت سے نوازے، انہیں بھی صحیح راستے پر رکھے. میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی میری بات سن رہا ہو وہ میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی تقوی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.